اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان اللفظ العذرۃ فی الروایات ان قلنا انه ظاہر فی عذرۃ الانسان کما حکی التصریح بہ عن بعض اہل اللغۃ وثبوت الحکم فی غیرہا بالاخبار العامۃ المتقدمۃ وبالاجماع المتقدم علی السرجین النجس۔ ہاں، یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ ہماری بحث جو چل رہی تھی وہ اعیان نجسہ کے اوپر جو تکسب ہو رہا ہے، پیسہ کمایا جا رہا ہے اعیان نجسہ کو بیچ کر، اس کی حرمت پہ بحث چل رہی تھی۔ تو انہوں نے 8 مسائل اس میں سے ذکر کیے تھے۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ بول ابل تھا، اس کو بیچنا جو ہے وہ حرام تھا، یعنی اول کو، بول الابل نہیں، اول کو جو کل بحث ہوئی تھی اس میں یہ فرع انہوں نے کی تھی، وہ تو استطرادی بحث تھی۔ لیکن جو بول ابل ہے وہ تو اگر ہم بول ابل پہ بحث کریں تو وہ موضوعاً خارج ہے، اعیان نجسہ میں نہیں آتا۔ تو اعیان نجسہ میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے یہ بحث عنوان کی تھی کہ الاول، اس کے اوپر تکسب کرنا حرام ہے، یعنی وہ درندوں کے۔ پھر انہوں نے اس میں 2 فرع نکالی تھی استطراداً، ایک جو ہے وہ غیر بول الابل یعنی من البقر والغنم، بکری ہو یا بھیڑ ہو، اونٹ کے علاوہ، ان کے پیشاب کو بیچنے کا کیا حکم ہے، اور دوسری فرع میں انہوں نے عنوان کیا تھا کہ اونٹ کے پیشاب کو بیچنے کا کیا حکم ہے۔ تو یہ دونوں استطرادی بحثیں تھی۔ اصل مطلب یہ تھا کہ جو غیر معقول اللحم جانور ہیں ان کا پیشاب نجس بھی ہے اور اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ 3 دلیلیں دی تھی، لحرمت ہی و نجاست ہی و عدم الانتفاع بہ منفعۃ مقصودۃ محللہ۔ تو کیونکہ وہ نجس العین بھی ہے اور حرام ہے، یعنی اس کے تمام منافع حرام ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ تھا کہ اس میں کوئی منفعت محللہ مقصودہ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دوسرا مسئلہ جو تھا وہ تھا بیع عذرہ، یعنی جو پیشاب کے بعد یعنی فضلہ، اور جو انسان کا فضلہ یا غیر انسان کا، تو غیر انسان اور غیر انسان کے وہ فضلے جو نجس ہیں تو وہ ان کو بیچنا، ان پہ کمانا، ان پہ کسب کرنا، یہ سب حرام ہے۔ تو حرمت التکسب علی الارواث النجسہ، ارواث جو ہے روث کی جمع ہے، نجاست کو بولتے ہیں، فارسی میں مدفوع بولتے ہیں، اور یعنی انسان کی نجاست، پاخانہ یا فضلہ یا جو بھی اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کو بیچنا حرام ہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر جو وہ روایات میں بحث کی تھی، اور شیخ نے اس میں یہ کہا کہ جن روایتوں میں جواز کا، کچھ روایتوں میں جواز کا حکم بھی آیا ہے اور کچھ روایات میں منع کا حکم آیا ہے، تو شیخ نے ترجیح دی روایات من کو، روایات منع کے اوپر عمل کیا۔ بلکہ شیخ نے اشکال کیا کہ شیخ کی عبارت یہ تھی کہ والازہر ما ذکرہ الشیخ لو ارید التبرع بالحمل لکونی اولا من التربہ الا فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوہ لا تخفی۔ روایت جواز جو ہے وہ اس کو اخذ نہیں کر سکتے، روایت جواز کے اوپر فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجہ ہیں جو مخفی نہیں ہے کسی سے بھی، کہ مطلب ایک ایسی چیز ہوتی ہے، خباثت ہوتی ہے، یعنی پاخانے اور جو بھی فضلہ نکل رہا ہوتا ہے کسی بھی حیوان سے، اس میں خباثت ہوتی ہے۔ تو اس خباثت کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے، خباثت کی وجہ سے اس کو بیچنا، اس کو خریدنا، اس پہ کوئی چیز کمانا، اور اس کے لیے جو کوئی منفعت محللہ مقصودۃ عند العقلاء بھی موجود نہیں ہے۔ تو وہ 3 دلیلیں جو انہوں نے بول کے حرمت پر دی تھی، وہی 3 دلیلیں یہاں پر بھی موجود ہیں۔
اس وجہ سے شیخ نے روایات من کو عکس کیا اور روایات جواز کے اوپر شیخ نے فتویٰ نہیں دیا، روایت جواز کے اوپر فتویٰ نہیں دیا، بلکہ شیخ نے یہ کہا کہ اگر روایت جواز کے اوپر کوئی فتویٰ دے رہے تو وہ مفتی نہیں ہے، کیونکہ اشکال ہے روایت الجواز لا يجوز الاخذ بها، یعنی شیخ عکس کرنا ان روایات کو صحیح نہیں سمجھتے، من وجوہ لا تخفی، وجوہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اب یہاں تک کی جو وہ بحث کل تک کی بحث تھی، اب آج کی جو بحث ہے وہ یہ بحث ہے کہ جو لفظ عذرا ہے یہ لغت میں آیا ہے، بہت سی لغت میں، کیونکہ ہم جب جیسے کسی مثال کے طور پر روایت کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں یا اس سے حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نکالتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا ظہور عرفی کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آیا العذرۃ حرام، یا کہا سمن العذرۃ من السحت، سمن العذرۃ سحتن، اگر یہ لفظ آیا تو ہم پہلے لغت میں جائیں گے، تلاش کریں گے کہ عذرا کا ظہور عرفی کیا ہے، اپنے پاس سے تو بیٹھ کے نہیں جوڑ سکتے۔ یہ دیکھیں گے کہ جب عرف نے اس لفظ کو استعمال کیا تو کس معنی میں استعمال کیا ہے، تو جن معنی میں استعمال کیا اس میں وہ ظہور عرفی رکھے گا، اسی میں وہ حقیقت رکھے گا، اسی میں وہ حجت ہوگا، اسی میں وہ صحت ہوگا۔ تو جب کہہ رہے ہیں کہ لفظ عذرا روایات میں جو آیا ہے تو لغت، اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے انسان کی نجاست میں، یعنی پاخانے میں، انسان کے پاخانے میں ظہور رکھتا ہے لفظ عذرا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لغت کے لحاظ سے لفظ عذرا ظہور رکھتا ہے انسان کے فضلے میں، تو جو دوسرے حیوانات کے فضلے ہیں ان کو بیچنے کی حرمت ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ روایات سے تو نہیں لا سکتے، کیونکہ روایات جو ہے وہ محدود ہو گئیں کس پہ؟ انسان کے فضلے پہ، کیونکہ لغت نے یہ کہا کہ لفظ عذرا ظہور رکھتا ہے انسان کے فضلے میں، تو روایات بھی محدود ہو گئی، حکم بھی محدود ہو گیا، حرمت بیع، حرمت تکسب کا جو حکم تھا وہ محدود ہو گیا انسان کی نجاست تک، تو جو دوسرے حیوانات ہیں ان کے فضلے ہیں ان کو بیچنے کی آپ کے پاس حرمت پر کوئی دلیل نہیں رہے گی۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں اس کے لیے پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اجماع منقول سے یا روایات عامہ سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نکال کے آپ وہ کر سکتے ہیں، ورنہ روایات سے اس میں تمسک نہیں کر سکتے۔ پہلے یہ مطلب پڑھ لیتے پھر آگے۔ ثم ان لفظ العذرۃ فی الروایات ان قلنا انہ ظاہر فی عذرۃ الانسان، اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ ظہور رکھتا ہے عذر انسان میں، کما ہو کہ تصریح بین بعض اہل اللغت، صراحت آئی ہے بعض اہل لغت سے، یہ نہیں ہے کہ لغت جو ہے وہ ہر اہل محلے کی نکال لی جو ہے وہ لغت ہو گئی۔ یہ بات جو ہے نا، اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ادھر توجہ کریں کہ جیسے یہ کیا کرتے ہیں کہ لفظ ولی، اب اگر لفظ ولی کے یہ جو لغت لکھ رہا تھا وہ بھی یعنی متعصب تھا اور وہ اپنے مذہب کی طرفداری میں جو پورا اپنا جو ہے وہ مذہبی فرض ادا کرنا چاہتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ لفظ ولی کی اس نے غلط توجیہ کر لیا، لفظ ولی کے غلط معنی اس نے نقل کر دیے، تو اس نے لغت کو خراب کر دیا، تو اس نے متفاہم عرفی کو، ظہور عرفی کو خراب کر دیا۔ تو ہر اہل محلے کی جو لغت ہے اس سے استظہار عرفی نہیں کیا جاتا، خاص کر جہاں پر اختلاف ہو۔ جہاں پر اختلاف ہو تو پھر قول لغوی جو، اب مثال کے طور پر جیسے جو مشہور لغوی ہیں، اچھا ہمارے اصول میں ایک اور چیز جو ہے وہ مشہور ہے کہ قول لغوی حجت نہیں ہے، تو قول لغوی حجت نہیں ہے تو پھر حجت کیا ہے؟ کہا کہ وہ جو استعمال ہے شعر ہیں، ان شعروں کو دیکھیں گے، یا جہاں جہاں اہل زبان میں جو ادب کے فن یعنی جو کلاسیکل چیزیں ادب کی،
ادب میں کہاں کہاں، شعروں میں، غیر شعر میں، نثر میں، خطبوں میں اس کو کن کن معنی میں استعمال کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے، وہ حجت ہے، قول لغوی حجت نہیں ہے۔ اب کیونکہ بات آ گئی تو میں آپ کو بیان کروں کہ جیسے قرآن مجید ہے، قرآن مجید جو اپنی لغت خود لے کے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے قرآن مجید جو ہے وہ کیوں، قرآن مجید محتاج نہیں ہوتا کسی اہل محلوں کا کہ وہ اس کے معنی کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر دیں، تو اب وہ ولی کا غلط معنی کریں تو قرآن مجید نے اس سے پہلے ہی اپنی لغت خود ہی کھولی ہوئی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اب لغت آ گئی، یعنی ولی کا معنی آ گیا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب جو ظلمتوں سے نور کی طرف نہ لا سکے وہ ولی نہیں ہے۔ وہ دیکھو ولایت کی لغت خود قرآن مجید لے کے چل رہا ہے ساتھ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ، یتیم بچہ ہے، یا فرض کر لیجئے دونوں، ایک یتیم بچہ ہے، اس کی کوئی سرپرستی کر رہا ہے، اور جو سرپرست کر رہا ہے اس کے اپنے بھی 2 3 4 5 بچے ہیں۔ اب یہ بچے جو ہے وہ ظلمتوں میں، جہالت میں ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی یہ ناتوان ہیں، ابھی کھائیں گے پیئیں گے ورزش کریں گے تو وہ فارسی میں بولتے ہیں تربیت بدنی، اپنے جسم کو ان کے نشو و نما اور طاقت پیدا ہوگی تب بڑے ہوں گے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسکول میں پڑھیں گے، تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ مدرسے میں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، پاکی نجاسات پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو پھر ادب سیکھیں گے، پھر اس طرح سے جو ان کی تربیت ہوگی، پھر ایک منزل آئے گی کہ یہ جاب کریں گے تو کمانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس منزل تک جو پہنچاتا ہے اس بچے کو، جو ایک ناچیز سا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ، یعنی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ بچہ جو گھر میں پڑا ہوا ہے اور اس کو اگر ماں دودھ نہ پلائے یا باپ اس کو کھانا نہ کھلائے یا اس کو چیز نہ دلائے تو وہ تو رونا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ بچہ وہ ظلمتوں میں ہے، ان ظلمتوں سے اسے نکال کر نور میں جو لے کر کے آیا، علم کی طرف جو لے کے آیا، طاقت کی طرف جو لے کر کے آیا، عقل کی طرف لے کر کے آیا، اور کمانے کی طرف لے کر کے آیا، تحقیق کی طرف لے کر کے آیا، تو یہ معرفت کی طرف لے کر کے آیا، وہ کون ہے؟ اس کو بولتے ہیں کیا؟ ولی۔ تو ابھی جو وہ لغت معنی کر رہے ہیں نا، ہم تو لغت معنی کر رہے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، یعنی وہ الٹا کام کرتے ہیں، وہ ظلمتوں سے، یعنی نور سے نکال کے ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایمان آپ سے چھین لیں، آپ کا یہ جو ایمان ہمارے پاس ہے وہ چاہتے ہیں کہ چھین لیں، ہمارے پاس جو ولایت ہے وہ چھین لیں، جو ہمارے پاس آخرت پر ایمان ہے وہ چھین لیں۔ مادیت یہ چاہتی ہے روحانیت کو ختم کر دے، تو جو یورپ ہے وہ چاہتا ہے ایمان کو ہم سے چھین لے، جو محبت ہمیں اہل بیت سے وہ چھین لیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھین لیں، جو ایمان ہمارے اندر ہے اس کو چھین لیں۔ تو یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے چھوٹے سے، اور حضرت عبداللہ کو پہچانتا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور حضور کا نور اس وقت تک نہیں پھیلا، جب ولادت ہوئی تھی تو نور چمکا تھا، لیکن جب یتیم تھے تو ابھی اتنا نہیں پھیلا تھا۔ تو جس طرح سے اندھیری رات ہوتی ہے، اندھیری رات کے بعد تھوڑا تھوڑا وقت گزرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سورج نکلتا ہے، نکلنے کے بعد پھر وہ چڑھتا ہے، پھر دھوپ نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے دھوپ اپنی کلائمیکس پہ، اپنے عروج پہ، کمال پہ پہنچ جاتی ہے۔ جب دھوپ اپنے کمال پہ پہنچ جائے تو اسے بولتے ہیں ضحیٰ۔ تو حضور جب یتیم تھے تو اندھیرے میں ڈوبا تھا، پوری انسانیت، پوری زمین، پوری کائنات جو ہے وہ اندھیرے میں تھی۔ جب حضور یتیم تھے تو ان کا نور جو ہے وہ نہیں پھیلا تھا۔ تو دیکھیں آپ، یہ جو قرآن مجید کے مفاہیم ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی رات،
اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے. یہ کنٹراسٹ ہے کہ اندھیرا جو پورا سکون اور پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور ایک وہ وقت جب دھوپ جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہے. تو ایک وہ وقت جب اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور دوسرا وہ وقت جب سورج چڑھا ہوا ہے. تو 8 ہجری میں جب فتح مکہ کیا، لشکر اسلام جو پورے جزیرہ نما عرب پہ چھا گیا، تو وہ جو ہے وہ ضحیٰ ہے. حضور کا جو نور ہے وہ پوری کائنات میں پھیل چکا ہے، اور وہ آپ دعوت اسلام بھی لوگوں کو دے چکے ہیں. جو بڑی بڑی طاقتیں ان کو بھی آپ نے اسلام کی دعوت جو ہے وہ دی ہے. تو دعوت اسلام پوری دنیا تک پہنچ گئی ہے. اور مکے میں جو آپ کی طاقت جو ہے وہ مستحکم ہو گئی ہے، مکہ مدینہ جزیرہ نما عرب کے اوپر. تو یہ کلائمیکس ہے، یعنی یتیم اور جو ہے وہ اس کے بعد ضحیٰ. تو یہ اندھیرے سے جو ضحیٰ میں لے کر کے گئے وہ کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. حضور کے جو ولی ہیں وہ کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی حضور خود ولایت میں کس کی؟ اللہ کی. حضور ولی بھی ہیں لیکن حضور خود جو ہے وہ کس کی ولایت میں؟ اللہ کی. تو اللہ نے حضور کو جو ہے وہ ظلمتوں سے نکال کے اور نور کی طرف لے گیا. یخرجہم من الظلمات الی النور. تو اس لیے حضور کہتے تھے اللہ ولی، اللہ میرا ولی ہے، اللہ مولانا. تو یہ پھر اس کے بعد حضور ولی ہیں، وہ ولایت جو ہے وہ نیچے کی طرف آئی. تو یہ بات ہے کہ قرآن مجید اپنی لغت اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ لغتوں کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن قرآن مجید فصیح عربی زبان میں آیا، لیکن قرآن مجید کو قرآن کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں اس کے مفاہیم میں تحریف ہوگی. تو اس سے پہلے سے تعویل ہوگی مطالب میں، تو غلط تعویلیں ہوں گی. تو ان تعویلوں کو روکنے کے لیے قرآن مجید نے پہلے سے بند لگائے ہوئے. شرط اس کی یہ کہ آپ قرآن مجید کی صحیح تعلیم اگر حاصل کریں تو پھر آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. تو کہہ رہے ہیں کہ ان لفظ الحضرت فی روایات ان قلنا انہ ظاہر فی حضرت الانسان کما ہو کہ تصریح بان بعض اہل اللغہ فثبوت الحکم فی غیر حضرت الانسان بالاخبار العامۃ المتقدمہ. یا اخبار عامہ اس کے لیے آپ کو جوڑنی پڑے گی یا اجماع متقدم، یعنی ہر نہ ہونے والی چیز کے لیے اجماع ہی لانا پڑے گا. تو جب وہ جس کی ولایت اور خلافت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ثابت نہیں ہوئی، اب روایات میں تو لفظ نہیں آیا، تو اس کو اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے اجماع کا سہارا لینا پڑے گا. وبالاجماع المتقدم علی السرجین النجس. سرجین جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں. سرجین جو فارسی کا سرگین ہے، یعنی جو حیوانات کے فضلے انہیں بولتے ہیں. بعد میں کہہ رہے ہیں وَسَشْكَلَ فِي الْكِفَایَةِ فِي الْحُکْمِ. کفایہ جو ہے وہ یہ کفایہ فی الفقہ ہے. یہ ایک کتاب ہے جس کو ایک ریفرنس کے طور پر اس کے نظریات کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ کفایت الاصول نہیں ہے، کفایہ فی الفقہ ہے. کہہ رہے ہیں کفایہ میں حکم میں اشکال ہوا. حکم کیا ہے؟ یا الحکم جو ہے الحکم کا الف لام پلٹ رہا ہے کس کی طرف؟ ہاں عہدی تو ہے، کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ عہدی ویدی مجھے نہیں سمجھ میں آتا، صاف بات کرو. ازرا کیا؟ حکم ازرا نہیں ہوگا، ازرا موضوع ہے. انسان کا ازرا بھی موضوع ہے. یہاں حکم کی بات کر رہے ہیں. حکم کیا ہوتا ہے؟ حرمت. تو حرمت کس چیز کی حرمت؟ نہیں، ازرا کا تو مسئلہ حل ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ روایات میں جو ازرا کا لفظ آیا ہے یہ ظہور رکھتا ہے انسان کے فضلے میں، تو اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اشکال ہے غیر ازر انسان میں. تو الحکم کا جو الف لام ہے وہ پلٹ رہا ہے اس کی طرف عدم جواز بیع سرجین النجس. لکھے یہی جو انہوں نے لکھا ہے نا، عدم جواز بیع سرجین النجس.
واستشکل فی الکفایۃ فی الحکم طبعا للمقدس الاردبیلی ان لم یثبت الاجماع. اگر اجماع ثابت نہ ہو تو ان دونوں نے کفایہ میں بھی اشکال کیا اور مقدس اردبیلی نے بھی اشکال کیا حکم میں کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا. جب روایات میں جو منع آیا ہے وہ منع مرکوز ہے انسان کی نجاست میں، تو غیر انسان میں کیوں آپ جو وہ حکم کو لے کے آ رہے ہیں؟ جتنا حکم ہے اتنا ہی اس کا دائرہ رکھنا چاہیے. تو اشکال کیا انہوں نے. وَهُوَ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمَنْقُولَ هُوَ الْجَابِرُ لِضَعْفِ سَنَدِ الْأَخْبَارِ الْعَامَّةِ السَّابِقَةِ. اچھا شیخ بھی جو جوڑ کے قائل ہیں، مثلا ایک آدمی جب وہ جوڑ لگا کے چل رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑو، اس کو اس کے ساتھ جوڑو، اس کے ساتھ جوڑو تو ملا کے ہو جائے گا. تو شیخ اس کے قائل ہیں. شیخ کہہ رہے ہیں اجماع منقول اکیلے سے نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ عامہ کی اخبار اکیلے سے نہیں ہو سکتی، لیکن اجماع منقول کو اخبار عامہ کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ جابر بن جائے گی اور مل کے جو ہے وہ یہ ایک دلیل بن جائے گی کس کی؟ حکم حرمت التکسب بالسرجین النجس، اس کی حرمت کے لیے جو یہ اجماع منقول اور اخبار عامہ دونوں مل کے جوڑ جمع کر کے جو ہے وہ بن جائیں گے. یہ شیخ کہہ رہے ہیں. وَهُوَ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمَنْقُولُ هُوَ الْجَابِرُ. اجماع منقول جو ہے وہ جابر ہے. جابر یعنی تلافی کرے. جبر کہتے ہیں نقصان کو پورا کرنے والے کو، تلافی. جیسے امریکہ نے ہمیں جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں دھکیل دیا اور ہماری معیشت کا پورا بیڑا غرق کر دیا، تو ہمیں ہمارے اربوں کا نقصان ہوا، ہزاروں ہمارے سپاہی مارے گئے اور دوسرے جو ہے ہم صرف وہ جنگ کا ایک راستہ بن گئے. تو یہ جو نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہوئی ابھی تک. جابر جو ہے وہ جبر اس کا جو ہے وہ تلافی. تو کہہ رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ جی کیا چیز یہ شیخ کی طرف سے نہیں، ایک مبنی ہے کہ اگر مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر ایک روایت ہے کمزور ہے، سند کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن علماء نے اس کو اٹھایا، اس پہ فتویٰ دیا، تو علماء کا جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ ضعف سند کو جبران کرتا ہے. یہ تو ہر چیز میں ایک مبنی ہے، یعنی جبران کا جو ہے وہ کہ کون. پھر اس میں یہ اختلافات ہیں. ابھی مثال کے طور پر جیسے دو روایات ہو تو مولانا نے فرمایا کہ دونوں آپ کی طرف سے آئی ہیں، دونوں آپ کے راوی لے کر کے آئیں، تو ہم کس پہ اعتماد کریں؟ تو مولانا نے کہا خذ بمشتہر عند اصحابہ. تو جو شہرت ہے، شہرت فتوائی ہے کہ ایک روایت کو اصحاب نے زیادہ اٹھایا اور دوسری روایت کو اصحاب نے زیادہ نہیں اٹھایا. جیسے معصوم کی ولادت کی بھی دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے اوپر عمل زیادہ ہے، زیادہ شہرت رکھتی ہے، دوسری کے اوپر عمل کم ہے. تو جس کے اوپر شہرت زیادہ ہے، جس کے اوپر جو وہ اصحاب نے فتویٰ زیادہ دیا ہے اس کو لے لو، اور جس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا اس کو چھوڑ دو. تو یہ جبران کی جو وہ چیزیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اجماع منقول جو اخبار عامہ اہل سنت کی جو روایات ہیں ان میں جو ضعف سندی ہے اسے اجماع منقول جو ہے وہ اس کی تلافی کر لے گا. الا ان الاجماع المنقول هو الجابر، تلافی کرنے والے للضعف سند الاخبار العامۃ السابقہ. ٹھیک ہے نا، یہ بھی مطلب ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ استفسار میں ایک بات آئی، وہ یہ آئی کہ ربما یستظہر من عبارت الاستفسار. یہ شیخ توسی کی ہے الاستفسار فی مختلف من الاخبار. تو یہ جو کتب اربع حدیث ہیں اس میں کون کون سی ہے؟ کافی ہے، کافی، تہذیب، استفسار اور من لا یحضر الفقی. تو اس یعنی شیخ توسی کی دو کتاب، تہذیب اور استفسار، اور من لا یحضر الفقی شیخ صدوق کی، اور وہ کافی جو ہے شیخ کلینی کی. تو یہ چار کتاب، اس میں استفسار جو ہے وہ اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ القول بجواز بیع عذرت ما عدا الانسان،
انسان کے علاوہ جتنے بھی حیوانات کے فضلے ہیں ان کو بیچنا یا ان پہ کوئی بھی بزنس کرنا جائز ہے. لِحَمْلِهِ اخبار المنع علی عذرۃ الانسان. اخبار المن پڑھیں گے مفعول لِحَمْلِهِ، کیونکہ حمل کیا شیخ نے، صاحب استفسار نے، شیخ طوسی نے حمل کیا اخبار من کو عذر انسان کے اوپر، علی عذرۃ الانسان. لِحَمْلِهِ اخبار المنع علی عذرۃ الانسان وفیہ نظر، اور اس میں نظر ہے. نظر کیا ہے؟ ہاں نظر یعنی اشکال ہے. اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ جی گوشت کھانا حرام ہے تو اس کا پیشاب پخانا کیسے پاک؟ نہیں، جس کا کھانا حرام ہے پیشاب پخانا کیسے پاک ہو سکتا؟ ہاں پاکی کی بحث نہیں ہے. ہماری بحث جو ہے وہ مقاصد ہے، تکسب کی. جب یعنی نجیس ہے تو اس کو نجیس چیز کو بیچنا ہے وہ تو ہاں تو نجاست کے اوپر تو بحث ہی نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ قول ان کا کیا ہے؟ جواز بیع عذر ما عدا الانسان. انسان کا تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو مورد روایت ہو گیا. اب جو جتنے بھی جانور ہیں ان کے جو فضلے ہیں، اب اس میں جو ارواح طاہر ہیں ان کو تو چھوڑ دیں. جو نجس ہے اسی کی بحث چل رہی ہے، تو نجاست تو ہے ہی ہے. تو ان کا بیچنا جو ہے وہ انہوں نے کہا جائز ہے. جب نجس ہے تو جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چیز نجس ہے تو جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اشکال ہے، وارد ہے، صحیح ہے. ایک نظر کی جہت جو ہے وہ یہ ہے. لیکن جو شیخ یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وَرُبَمَا يُسْتَظْهَرُ مِنْ عِبَارَةِ الْإِسْتِفْسَارِ الْقَوْلُ بِجَوَازِ بَيْعِ عَذْرَةِ مَا عَدَى الْإِنسان. انسان کے علاوہ اگر کوئی حیوان ہے تو اس کے فضلے کو بیچنا جائز ہے. جواز کے قائل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا کہ جو اخبار من ہے، منع کی جو روایات آئی ہیں ان کو آپ نے حمل کیا کس کے اوپر؟ عذر انسان کے اوپر. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ حمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حمل اس وقت کرتا ہے جب انسان ظہور عرفی نہیں ہوتا، جب خود عذرہ لغت میں ظاہر ہے، ظہور رکھتا ہے عذر انسان میں، تو روایت کو حمل کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم تو اس وقت کھینچ کے آپ جو ہے وہ اس کو لے کر کے آتے ہیں، تو یا ایک چیز اٹھ نہیں رہی ہوتی، بوری پڑی ہوئی ہے، جب تک آپ اٹھائیں گے نہیں تو اٹھے گی نہیں، تو آپ اسے حامل کرتے. ایک چیز خود چل رہی ہے تو آپ اسے جو ہے وہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب وہ خود عذرہ ظہور رکھتا ہے عذر انسان میں تو اسے حمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرع الاقوى جواز بیع الارواح الطاہرۃ التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة وعن الخلاف نفی الخلاف فی. اب جیسے یہ گوبر پاتے ہیں نا، گوبر کو جو وہ کرتے ہیں، اس کو پھر جو ہے وہ اپلے بناتے ہیں، پھر اس سے جو ہے وہ مختلف ایندھن جلانے کے لیے کام میں لے کر کے آتے ہیں، تو یا اس سے کھاد بنتی ہے. تو جو ارواح طاہرہ ہیں، یعنی فضلہ ہے گائے کا، بھینس کا، بکری کا، بھیڑ کا، ان کے فضلوں سے کھاد بنانا یا ان سے کوئی صحیح فائدہ لینا، تو اس کے لیے اس کو بیچنا خریدنا کیا ہے؟ جائز ہے. جواز و بیع الارواح یعنی فضلے، الطاہرہ، طاہرہ یعنی پاکیزہ، تو یعنی جو معقول اللحم ہے، یہ 5 ہیں: بھیڑ، بکری اور گائے، بھینس اور 5واں اونٹ. یہ 5 ہے وہ معقول اللحم ہے. تو ان کا جو پیشاب پخانہ ہے وہ نجس بھی نہیں ہے، اور اس کو بیچنا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سمجھا میں. معقول اللحم جو ہے وہ یاغ بھی تو ہے. معقول اللحم کیا ہے؟ یاغ بھی. یاغ کیا؟ نہیں اور بھی ہے. معقول اللحم میں تو اور بھی آ جائیں گے. یعنی جو کامن یہ اس وقت ہے وہ تو ایک ضابطہ ہے کہ جو معقول اللحم ہے، جو چیز جس کا گوشت کھانا حلال ہے تو اس کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے. یہ ایک ضابطہ ہے آپ کے پاس. اب شتر مرغ بھی مطلب اس میں آ جائے گا. تو معقول اللحم کا یہ ایک ضابطہ ہے. تو جو مشہور ہیں وہ یہ 5 ہے، مطلب یہ اس میں منحصر نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو جواز بیع الارواس الطاہرۃ التی ينتفع بها منفعۃ محللۃ مقصودہ، اس میں مقصودۃ عند الوکلاء، تو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، فائدہ جزئی نہیں ہے بلکہ فائدہ عام ہے، منفعت عامہ ہے، تو یہ جائز ہے، شیخ نے حکم کر دیا جائز ہے۔ وعن الخلاف نفی الخلاف فیہ، خلاف میں تو الخلاف کیا کہتے ہیں، جو خلاف یہ بھی ایک کتاب ہے شیخ طوسی کی، تو حدیث کی نہیں ہے، فقہ کی کتاب ہے، تو خلاف میں جو ہے وہ شیخ نے نفی خلاف کیا ہے، تو یہ بھی اجماع کی ایک قسم ہے۔ مثلا اجماع جو ہے وہ اس کی تصریح کی جاتی ہے یا اشارہ کیا جاتا ہے، کبھی اتفاق کہہ دیتے ہیں، کبھی نفی خلاف کہہ دیتے ہیں، کبھی باقاعدہ اجماع کہتے ہیں۔ اختلاف فی الخلاف، اختلاف الخلاف، اختلاف فی الخلاف، اچھا نفی الخلاف فی ہے، یعنی نفی الخلاف فی الخلاف، یعنی کتاب خلاف میں انہوں نے اس قول کو جب نقل کیا تو کہا اس میں کوئی مخالف نہیں پایا گیا۔ وَحُكِيَ أَيْضًا عَنِ الْمُرْتَضَىٰ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ، سید مرتضیٰ نے اس کے اوپر اجماع بھی نقل کیا۔ وَعَنِ الْمُفِيدِ حُرْمَةُ بَيْعِ الْعَذْرَةِ وَالْأَبْوَالِ كُلِّهَا إِلَّا بَوْلَ الْإِبِلِ، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی حرمت یعنی ارواس جو فضلے جو نجس ہیں ان کی حرمت کا حکم نقل کیا ہے، اور اس سے جو ہے وہ بول ابل کو استثناء قرار دیا کہ اس کو بیچنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات سے بھی یہ نکال سکتے ہیں کہ ارواس طاہرہ کو بیچنا جائز ہے۔ وَحُكِيَ عَنْ سَلَّارَ أَيْضًا، اور یہی بات سلار سے بھی نقل ہوئی۔ وَلَا أَعْرِفُ مُسْتَنِدًا لِذَلِكَ، میں اس کا جو ہے وہ مستند نہیں جانتا کہ مستند اس بات کا کیا ہے۔ ہاں، وَلَا أَعْرِفُ مُسْتَنِدًا لِذَلِكَ، میں اس کا جو ہے وہ یعنی جو جواز ارواس طاہرہ ہے اس کا کوئی مستند میرے پاس نہیں ہے۔ إِلَّا دَعْوَى، مگر یہ کہ یہ ادعا کرنا کہ ان تحریم الخبائث فی قولہ تعالی ویحرم علیہم الخبائث یشمل تحریم بیعہا، یعنی وہ اس کی بیع کو بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ کرنا، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ویحرم علیہم الخبائث، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصال میں سے ہے کہ سورہ اعراف کی آیت ہے 157، جو علامہ طالب جوہری بھی اسے بہت استعمال کرتے تھے، تو کہا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو اس میں کیا کہا، یحل لہم الطیبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبات کو حلال کرتے ہیں، تو ارواس طاہرہ طیبات میں تو نہیں آتا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور جو ہے وہ خبائث کو حرام کرتے، ان تحریم الخبائث، اللہ کے اس قول میں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، نبی امی خبائث کو حرام کرتے ہیں، یشمل تحریم بیعہا، وہ ارواس ہا کی ضمیر کس پہ پلٹ رہی ہے، ارواس طاہرہ، ارواس طاہرہ کی بیع کو بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ خبیث تو وہ بھی ہے۔ مطلب اس کے اطلاق کی وجہ سے نتیجہ نکالا کہ یحرم اصل مطلق ہے، لہذا وہ بیع کو بھی شامل کرتا ہے۔ نہیں، ابھی بات یہ کر رہے ہیں کہ جب ایک چیز کی مطلب کہا کہ یحرم علیہم الخبائث، جیسے کہا کہ خبائث کو حرام قرار دیا، تو خبائث کو حرام قرار دیا نہیں، فضلوں کو حرام قرار دیا۔ تو جب کہا کہ فضلہ عین فضلہ حرام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ اس کے تمام منافع حرام ہیں۔ جب اس کے تمام منافع حرام ہو گئے تو اس کو بیچنا بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو شامل ہوتا ہے یہ دعویٰ
وَقَوْلُهُ علیہ السلام ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اور اللہ تعالیٰ جب نبوی میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ثمن کو بھی حرام قرار دیتا ہے. وما تقدم من روایت دائم الاسلام وغیرہا، اور جو روایت دائم اسلام اور غیرہا میں نقل ہوا. تو یہاں پر جو ایک مطلب ہے اس کی دقت ہے، انشاءاللہ کل اس کو جو بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.